آپ ذکر شریف کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم تمامی کو اپنے ذکر پاک کی توفیق عطا فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر کلمہ طیبہ کے کرے. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں، نہ قوالی ہے نہ کوئی اور چیز ہے. قوالی یہ ہے کہ بزرگوں کی سنت ہے، ایک دل کو سکون ضرور ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے. مغفرت کا ذریعہ صرف جو ہے صرف میرے رب کا ذکر ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الاول کا وصال ہوا. وصال سے پہلے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت کی کہ آپ ہی میرے جنازے کو غسل دینا اور آپ ہی تمام کام کرو. یہاں تک کہ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد غسل دے کے اس کو جب مدینے میں گھمایا جائے، اس لیے کہ 40 قدم گھمایا جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھمانے کے بعد آگے روضہ رسول میں رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ سرکار یہ آپ کا غلام آ گیا ہے، اگر آپ قبول فرمائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. خیر آپ کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد جنازہ جو ہے اپنے مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور آ کے حضور کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ باندھ کے درود پاک کا بھی شروع کر دیا، درود و سلام کا. آپ اندازہ لگائیں کہ اسی وقت تالا کھلا. آپ اندازہ لگائیں کہ تالے کے لگا ہو تو اس میں سے کنڈی تالا تو نکالنا پڑے گا، تالا بھی نکل گیا، کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ بھی کھل گیا. آواز آتی ہے روضہ رسول سے کہ میرے دوست کو میرے سے ملا دو، اس لیے کہ مجھے اس کا بہت عرصے سے انتظار تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضور اکرم اور ایک چرواہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
اپنے خیبر کا محاصرہ کیا مسلمانوں کی فوج نے، تو ایک چرواہا تھا جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں جا کے یہ بھی تو دیکھوں کہ مسلمانوں کے گھر کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ جب وہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ آ کے پوچھا کہ بھائی تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑا عالی شان محل ہوگا، کروڑ ہوگی۔ کہا کہ ہمارے خلیفہ فلاں جھوپڑی میں، جب گیا تو چٹائی کی پتوں سے جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو ہے کہنے لگا کہ سرکار بات یہ ہے کہ آپ کیا ایمان کی کیا دعوت لے کے آئے؟ کہا کہ بھائی میں ایمان کی دعوت لے کے آیا ہوں، اور مسلمان جو مسلمان ہو جائے گا میں وہی بہتر۔ بات کرتا رہا کہ اللہ کے سرکار یہ بتائے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو بات کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک کالا سیاہ حبشی آدمی تھا، اور اس کے اندر سے ایسی بدبو آتی تھی کہ جو لوگ سونگھ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہا کہ بھائی اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو ہم جو ہے تجھے اپنے گھرے سے لگا دیں گے۔ تو کہنے کہ سرکار آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، میرا جیسا معمولی آدمی اور آپ اسے گلے لگا لیں؟ کہنے کہ نہیں، ہم تجھے گلے لگائیں گے۔ اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو اس نے جنگ چل رہی تھی خیبر کی، کہا کہ سرکار کیا میں اس میں شریک ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر تو اس میں شریک ہو گیا اور اگر اللہ نے تجھے وہ اپنے شہید ہو گیا تو تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ کہنے کہ سرکار کیا آپ اس کی ضمانت لیتے ہیں؟ کہنے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور تیری شکل بھی سفید ہو جائے گی، تیری بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ پہلے ایسا کر کہ یہودی کی بکریاں واپس کر کے آ، مسلمان کسی کا مال نہیں رکھتے، جبکہ مال غنیمت تھا، دشمن کی بکریاں تھی، چاہتے تو رکھ لیتے۔ خیر آپ کے کہنے سے وہ واپس کر کے آیا اور جہاد میں شریک ہوا۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا کہتے ہیں کہ شہیدوں کا جائزہ لے رہے تھے، کون شہید ہوا کون نہیں ہوا۔ تو ایک جگہ دیکھا کہ بہت رش لگا ہوا ہے، تو آپ وہاں گئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا سرکار باقیوں کو تو ہم پہچانتے، ایک بندہ اس میں ایسا ہے جسے ہم نہیں پہچانتے۔ کہا کہ مجھے شکل دکھاؤ۔ جب شکل دکھائی تو وہی چرواہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بھائی تم نہیں پہچانتے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ ابھی مسلمان ہوا، اور یہ دیکھو کہ اس کا نصیب کہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور ڈائریکٹ اپنی جنت میں لے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب اس کو غسل دیا کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میرے نبی نے کہا وہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسے ملائکہ غسل دے رہے ہیں اور اس کی کالا ختم ہو گئی ہے۔ اور جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے بزرگ کا واقعہ۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کا نام بڑا مشہور تھا اور لوگ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، لیکن میں انہیں دیکھتا تھا تو جب دیکھتا تھا تو پتہ چلا نماز انہوں نے پڑھی اور میں ہو گئے۔ کہا بھائی یہ کون سی بات ہے، نہ نفلیں پڑھتے نہ سنتیں پڑھتے، جاسوسی مذہب میں منع ہے۔ کہنے لگے میں ان کے پیچھے لگ گیا تو ایک دفعہ کیا ہوا، انہوں نے نماز پڑھی اور وہ جب چلے تو میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ پتہ چلا وہ ایک نان بھائی کے گئے کباب خریدے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، بڑھاپے کے اندر جو ہے یہ مزے ہیں، یہ بڈھا کباب کھائے گا؟ کہنے لگے آگے چلے، نان بھائی سے روٹیاں لینے کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو ہے جا کے جنگل میں سکون سے بیٹھ کے کھائے گا اور یہ دنیا کو بیوقوف بناتا ہے۔ میں اس کے پیچھے چلا تو دیکھا کہ جنگل میں ایک کٹیا تھی
اور اس کے اندر ایک معذور شخص پڑا تھا جو اٹھ نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. وہ وہاں گئے, انہوں نے اپنی پگڑی سے اس کے منہ کو صاف کیا, اس کا منہ دھویا اور اس کو ایک ایک کر کے نوالا کھلایا. اور یہ وہ کہنے لگا کہ بھائی 14 برس ہو گئے تو میرے پاس آ رہا ہے اور کب تک تو آئے گا؟ کہنے لگے کہ سرکار بات یہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے پاس آؤں گا. اس لیے کہ لوگ تو مجھے بڑا درویش کہتے ہیں, لیکن میری جتنی بھی درویشی یا جو کچھ ہے وہ آپ کی خدمت کی بدولت ہے. اس لیے کہ میں نے جا کے جو اپنے سنت اور نوافل بھی پڑھنے, لوگ کچھ بھی کہتے ہیں تو اللہ ان لوگوں کو جو کسی کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی بزرگ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ لوگ کم ہیں, سردی کا زمانہ ہے, اس وجہ سے مختصر کر رہا ہوں. وما توفیق ہے اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بلغ المولا